دیکھیے جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ارسلان محسود اور یاسر آفریدی یہ دو معصوم بچے 15-16 سال کے کوچنگ سینٹر سے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں سول کپڑوں میں ملبوس دو اشخاص انہوں نے ان سے بائک چھیننے کی کوشش کی ہے، تو بچوں نے بائک بھگایا تو پیچھے سے فائر کھول دیا۔ فائر کھولنے والا جو ہے وہ عمیر ہے اور اس کے ساتھ دوسرا فائر کرنے والا توحید ہے، اور اس کے پیچھے اعظم جو ایس ایچ او بعد میں پتہ چلا وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اور ان کو چیختا رہا کہ کوئی بچ کے نہ جائے۔ تو پہلا فائر جو پیچھے بیٹھا ہوا ارسلان تھا ان کو فائر لگی، وہ موقع پہ گر گیا، اور دوسرا جو فائر ہے وہ اس کے اوپر جو آگے موٹر سائیکل چلا رہا تھا یاسر آفریدی اس کو لگا، لیکن وہ زخمی ہوتے ہوئے بھی اس نے فائر وہاں سے بھگایا موٹر سائیکل، وہ اپنے گھر تک پہنچا، وہاں گھر والوں کو بتایا، بادشاہ خان کو اور ان کے گھر والوں کو، اور اس کے بعد جب تفتیش سے پتہ چلا کہ جو فائر کرنے والا ہے عمیر وہ پولیس میں ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے تو اعظم گوپان اور ان کے افسران نے، ابھی 161 میں بہت سارے افسران کا بھی نام آئے گا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ مینیپولیٹ کی ہے، باقاعدہ اس بچے کو مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک پسٹل ارینج کی ہے، تھانے کے اندر 3 فائر کیے ہیں، خول اپنے ساتھ رکھے، اور اس کے بعد جب ان کا شہید کا والد لیاقت محسود صاحب چلے گئے تو ان کو بتا دی کہ تیرا بیٹا ڈکیت تھا، ہم نے مار دیے، جاؤ لاش اسپتال سے لے لو۔ تو یہ ہماری پولیس ہے، اس کو ہم فورسز کہتے ہیں۔ آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عدلیہ کے لیے امتحان ہے، بحیثیت قانون کے طالب علم عدلیہ کا ایک امتحان ہے۔ آج ہماری عدلیہ دنیا میں 128 نمبر پر ہے، کتنی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ میں اس کالے کوٹ والوں کے ہم شرمندہ ہوتے ہیں جب عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس ٹائپ کے جیسا ملک شہزاد صاحب نے کہا ہے کہ راؤ انوار جس طرح آزاد پھر رہے، گو کہ اس کا کیس بھی سی عدالت میں آخری مراحل پہ، مجھے پورا امید ہے کہ یہ عدالت جو ہمارے برابر میں ہے ان سب ملزمان کو راؤ انور سمیت ان کو پھانسی کا سزا دیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ ملک شہزاد صاحب، میں اور تمام محسود برادری اور NA-249 کے تمام عوام آپ کے سامنے ہم ان کی شانہ بشانہ ہے۔ انشاءاللہ نہ اعظم بچے گا، نہ عمیر بچے گا، نہ توحید بچے گا، نہ ان کے افسران جنہوں نے ان کو بگانے میں مدد کیے، جنہوں نے ان کو پسٹل وہاں پہ ارینج کیے، جنہوں نے پسٹل کے خول کے جو ثبوت جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یاسر آفریدی زخمی ہو کے بچ گیا، نہیں تو ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوتے اور شک و شبہات میں ہوتے۔ زخمی بچہ آج اس قابل نہیں تھا یہاں پہ لانے کا، انشاءاللہ ہم ویل چیئر پہ، اسٹریچر پہ اس کو عدالت میں لائیں گے، اور گواہ موجود ہے، چشمودید یہاں جانزیب موجود ہے جس نے قتل عام کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، نور سعید موجود ہے یہاں پہ جس نے اس قتل عام کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تو آپ مجھے بتا دیں میڈیا کے دوستوں کے ذریعے، میں اپنے اعلیٰ حکام سے، میں فورسز سے، میں IG سندھ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور کتنے ثبوت چاہیے، اور اگر جج صاحبہ میں سن رہے عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے تو ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو اور کتنے ثبوت چاہیے، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ میں عدلیہ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، میں فورسز سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے، اس کو پھانسی کے تخت دار پہ پہنچائیں گے، اور اس شہید کے خاندان کو، ان کے لواحقین کو ہم انشاءاللہ انصاف دلائیں گے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ پرامن احتجاج ہمیشہ کرتے رہیں گے، آج بھی کریں گے، آئندہ بھی کریں گے، تاکہ پولیس کے اندر جو کالی بیڑیا ہے، قاتل موجود ہے، ان کو کڑی سے کڑی سزا مل جائے۔ عظمت سے چوکو، پھانسی دو، عظمت سے چوکو، پھانسی دو، عظمت سے چوکو، پھانسی دو، 3 بندے کو پھانسی دو۔ یہ کہا کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، پولیس کو کھلا اسٹیٹ دیا ہوا ہے، آئے دن جو ہے ماوے عدالت ہوتی ہے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، کپتان کیا کر رہے ہیں، CM صاحب دیکھیں محترم، میں پارٹی کا MNA ہوں، اور اسی حلقے میں، اور یہ میری حلقے میں میری یہ ووٹر ہے، میرے بھائی ہے، میرے بھتیجے ہے جو اس تشدد کے اور اس قتل کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں 11 DIG کو تبدیل کر دی ہے۔ سندھ پولیس سندھ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، SHO کا تبادلہ میرے وزیر اعلیٰ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ IG کے اختیار میں۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی جو IG صاحبان دیکھے ہیں جو سندھ حکومت کے خلاف کام کرے تھے، آج بھی یہ خلاف کام کرے، ان کے SHO، ان کے DIGs ان کے خلاف کام کرے، اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا جس کا تبادلہ
تبادلہ کیا گیا یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ پولیس سندھ حکومت کے اندر ہے. اور اگر آپ بقول آپ کا جو کہ میں اس کی تردید کروں سندھ حکومت کا یہ ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہم ان قاتلوں کے خلاف انتہا کی حالات درجے تک ہم جائیں گے ان کو انصاف دلانے کے لیے. تینوں قاتلوں کو پھانسی دو، قاتلوں کو پھانسی دو، مجرموں کو پھانسی دو، مجرموں کو پھانسی دو، مجرموں کو پھانسی دو. کم ہے اور شہید ارسلان کے جتنے دوست یہاں پر موجود ہیں ان کے والد صاحب اور ان کی پوری برادری کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں. میں شروع دن سے ان کے ساتھ ہوں کہ ہم شہید ارسلان کو تو واپس ہو سکتا ہے کہ اپنا ان کو نہ لا سکیں، لیکن آپ کے توسط سے یہ میسج ہم ضرور دیں گے کہ اس کیس کو ہم انشاءاللہ مثالی کیس بنائیں گے. اور جب تک قاتل مجرم پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھ جاتے ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات پہلے معصوم بچوں کی جو جانیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے وہ لیتے رہے، اگر ان کیسز کا انصاف ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوتے. نقیب اللہ مسعود شہید کا کیس ہمارے سامنے ہے. راو انوار دندناتا رہا، اگر اس کیس کا انصاف ہوتا چوک چوراہوں پہ ان کو لٹکا دیا جاتا تو شہید ارسلان جیسے واقعات آج نہ ہوتے. تو انشاءاللہ ہم سب ارسلان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب کا بھی شکریہ، اور جہاں پر جتنے بھی دوست موجود ہیں، جتنے برادری موجود ہے، اور اس ٹائم پر صرف ایک برادری ان کے ساتھ نہیں کھڑی لیاقت مسعود یا بادشاہ خان کے ساتھ، اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی عوام شہید ارسلان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جب تک انصاف نہیں ہو جاتا مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد قاتل جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ انشاءاللہ ضرور چڑھیں گے. ایم پی اے ملک شہزاد ایوان. مجرموں کو پھانسی دو، مجرموں کو پھانسی دو، مجرموں کو پھانسی دو. کم ہے اور شہید ارسلان کے جتنے دوست یہاں پر موجود ہیں ان کے والد صاحب اور ان کی پوری برادری کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں. میں شروع دن سے ان کے ساتھ ہوں کہ ہم شہید ارسلان کو تو واپس ہو سکتا ہے کہ اپنا ان کو نہ لا سکیں، لیکن آپ کے توسط سے یہ میسج ہم ضرور دیں گے کہ اس کیس کو ہم انشاءاللہ مثالی کیس بنائیں گے. اور جب تک قاتل مجرم پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھ جاتے ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات پہلے معصوم بچوں کی جو جانیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے وہ لیتے رہے، اگر ان کیسز کا انصاف ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوتے. نقیب اللہ مسعود شہید کا کیس ہمارے سامنے ہے. راو انوار دندناتا رہا، اگر اس کیس کا انصاف ہوتا چوک چوراہوں پہ ان کو لٹکا دیا جاتا تو شہید ارسلان جیسے واقعات آج نہ ہوتے. تو انشاءاللہ ہم سب ارسلان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں.